محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گاڑی میں تیل ڈالتے وقت مجھ سے تھوڑا سا پٹرول باہر گر گیا۔ گاڑی والے نے اتر کر مجھے تھپڑ مارا اور کہا، تمہاری اوقات یہی ہے۔ میں نے وہیں نوکری چھوڑ دی اور قسم کھائی کہ اب اپنا کام کروں گا۔ میں نے سڑک کنارے ٹائر شاپ کھولی، دن رات محنت کی۔ آج 12 سال بعد وہی شخص اپنی پرانی گاڑی لے کر میرے بڑے ٹائر شو روم پر آیا۔ وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا، لیکن میں نے اسے پہچان لیا جب میں نے بل کی بجائے اس کے ہاتھ میں پرانا 10 روپے کا نوٹ رکھا تو آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ میں دندناتا ہوا کمرے سے باہر آیا تھا۔ نظر عائشہ پر گئی تھی جو سہمی ہوئی لاؤنج میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ میں موجود رپورٹ کارڈ اس کے سامنے ٹیبل پر پٹکی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرے پیسے حرام کے ہیں جو تم اس طرح بار بار فیل ہو رہی ہو۔ تمہیں احساس نام کی چیز ہے یا نہیں؟ میری بات سن کر عائشہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، میں نے پوری کوشش کی تھی ادا صحیح، لیکن بس پتہ نہیں کہاں غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ آئندہ سال دوبارہ کوشش کر کے اچھے نمبر لاؤں گی۔ میں نے غصے میں اس کا بازو تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑا، میرے پاس فضول پیسے نہیں ہیں جو تم پر لٹاتا رہوں۔ گھر بیٹھو اور گھر داری سیکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے اب دوبارہ امتحان دینے کی۔ میں تمہارے خرچے اٹھانے کے لیے ہی اس دنیا میں نہیں آیا ہوں، بچپن سے میرے سر پر بٹھا دی گئی ہو، اور اب اماں نے پکا پکا انتظام کر دیا ہے تم جیسی پھوڑ کو میرے ساتھ باندھ کر۔ لیکن دیکھ لینا تمہیں میں ایسا دماغ تمہارا درست کروں گا کہ دوبارہ فیل ہونے کا سوچو گی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور غصے سے دندناتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ میری گاڑی پورچ میں تیار کھڑی تھی۔ میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا تھا اور سیدھا شو روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ راستے میں بھی میرا دل و دماغ اسی طرح خراب رہا تھا۔ عائشہ میرے چاچو کی بیٹی تھی۔ بچپن میں ہی چاچو اور چاچی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے باعث اس کی ذمہ داری ہمارے سر آ گئی تھی۔ پھپھو تھی لیکن وہ اپنے الگ خاندان کی تھی، ان پر ہم عائشہ کی ذمہ داری نہیں مسلط کر سکتے تھے، اس لیے بچپن سے وہ ہمارے ساتھ رہتی چلی آئی تھی، لیکن بہت کم ذہن کی مالک تھی۔ میری بچپن سے خواہش رہی تھی میں پڑھ لکھ نہیں پایا، لیکن اسے پڑھ لکھ کر ایک قابل انسان بناؤں گا، مگر وہ بالکل بھی ذہین نہیں تھی۔ 1 سال پہلے ہی امی نے میرا نکاح اس کے ساتھ کروایا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی۔ امی کو میں نے بہت منع کیا تھا، وہ ایک بہت ہی سادہ لڑکی ہے، میں اپنے لیے ایک ایسی لڑکی چاہتا ہوں جو معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر سکے، عائشہ جیسی معصوم نہیں۔ لیکن امی کا کہنا ہے کہ مجھے بہو چاہیے، کام کرنے والی عورت نہیں۔ میرے لیے عائشہ ہی میری سب کچھ ہے۔ میں نے اسے بیٹی مانا ہے اور اب بہو مانوں گی۔ تم فضول باتیں مت کرو۔ اور امی کی بلیک میلنگ میں آتے ہوئے میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا، جو اب مجھے محض بوجھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں بھی اپنے خیالوں میں ہی گم تھا جب اچانک میری گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ہٹ ہوئی تھی، جس کے باعث میں فوراً ہوش میں آیا تھا۔ میں اب گھبرا چکا تھا۔ ایسے معاملات میں مجھے ہمیشہ ٹینشن ہی ہوتی تھی۔ لوگ باتوں کو سمجھنے کی بجائے پولیس تھانے تک معاملات گھسیٹ دیا کرتے تھے۔ گاڑی سے ایک نوجوان باہر نکلا تھا، میں بھی خاموشی سے باہر آ گیا تھا۔ ارادہ معافی مانگ کر پیسے دینے کا تھا، جب اچانک اس نے بنا کچھ بھی کہے میرا کالر پکڑ لیا تھا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اندھے ہو، نظر نہیں آتا، روڈ پر گاڑی چلا رہے ہو یا کسی میدان میں جو کہیں بھی گھستے چلے آ رہے ہو؟ میرا ارادہ اسے معافی مانگ کر اس کو پیسے دینے کا تھا، لیکن جب اس نے میرا گریبان پر ہاتھ ڈالا میرا دماغ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میں پہلے ہی عائشہ کی وجہ سے غصے میں تھا اور اب اس حرکت پر
بے اختیار میرا ہاتھ اٹھا تھا اور میری پانچوں انگلیاں اس کے چہرے پر چھپ گئی تھیں۔ میں نے غصے میں اسے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا اور اس کا گریبان سختی سے تھام کر بولا، ایک شخص جب تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، تمہارا نقصان بھرنے کے لیے تیار ہے، تم نے کیسے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا؟ جواب دو۔ یہ کہتے ہی میں نے ایک اور مکہ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ جب وہ بل بلا کر چیخا تھا، رش لگنا شروع ہو گیا تھا، لوگوں نے مجھے اس سے دور کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میں غلط کر رہا ہوں اور غلطی پر ہوں، میں نے ہی گاڑی کو ہٹ کیا ہے اور میں ہی ظلم کر رہا ہوں، لیکن کیا کرتا؟ اس نے بلا وجہ مجھ سے الجھنے کی کوشش کی تھی اور یہ میری عادت تھی، اگر کوئی مجھ سے بلا وجہ الجھتا تھا پھر وہ محض میرے غصے کا ہی شکار ہوتا تھا۔ لوگوں نے آ کر صلح صفائی کروائی تھی اور میں نے اس کے پیسے اس کے منہ پر مارے تھے اور اپنی گاڑی لے کر نکل گیا تھا، اس بات سے انجان کہ یہ شخص میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ میں سیدھا اپنے شو روم آیا تھا اور اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی بیٹھے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب میرا موبائل فون بجنا شروع ہو گیا تھا۔ موبائل فون نکال کر دیکھا، سامنے امی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنی ماں کی کال نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ میں نے ابھی ہیلو ہی بولا تھا جب ان کی غصے بھری آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں میری بچی کے پیچھے لگے رہتے ہو؟ کتنی بری طرح سے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر گئے ہو؟ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں اس کے گال میں چھپ گئی ہیں، بلا وجہ تم اس کے ساتھ اتنی سختی کرتے ہو، حالانکہ وہ کتنی کفایشار اور اچھی بچی ہے، تمہیں پتہ ہے؟ اتنا رو رہی ہے وہ۔ جبکہ میں غصے سے بولا، اگر میں گھر آ گیا نا تو اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اس کو بولیں بالکل چپ ہو جائے، اگر ایک آنسو بھی گرا میں اس سے ہر ایک آنسو کا حساب لوں گا۔ سمجھ کیا رکھا ہے؟ اس نے فیل ہوتی رہے گی اور ہم بیٹھ کر تماشے دیکھیں گے، پوچھیں گے اس سے حرام کی کمائی ہے میری جو اس پر میں لٹایا جا رہا ہوں۔ وہ بولی، بیوی ہے تمہاری، اگر اس پر اپنی پوری جائیداد بھی لٹا دو گے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، یہ سب اسی کے نصیب کا ہے۔ نکاح کے بعد تمہاری ترقی کیسے ہوئی؟ ایک شو روم سے دوسرا شو روم کھڑا کر رہے ہو، پہلے شو روم میں ہی کتنی ترقی مل رہی ہے، لیکن تم جیسے لوگ ان چیزوں کو سمجھتے کہاں ہیں؟ آئے بڑے ڈانٹنے والے، شام کو میری بچی کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ اور باہر سے کھانا لاؤ گے؟ بس کہہ دیا میں نے۔ جبکہ میں بولا، کوئی آپ کی بچی نے بہت بڑا مارکا نہیں مارا، فیل ہوئی ہے امتحان میں، میں اگر اس کے سامنے آ گیا نا تو اس کا دماغ ٹھیک کر دوں گا۔ یہ آپ کے پاس گئی کیسے؟ جب میں نے اس کو منع کیا تھا کہ امی کو کچھ نہیں بتانا۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، نہیں وہ نہیں گئی، میں گئی تھی اور اتنی بری طرح سے وہ رو رہی تھی، خدا کو مانو، بن ماں باپ کے بچی ہے، حیا کر لو۔ جبکہ میں موبائل فون بند کر گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر امی کی مزید باتیں سنتا مجھے غصہ ہی آتا، اور میں فی الحال اپنی ماں کے ساتھ بالکل بھی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا۔ رات 9 بجے ورکرز کو خدا حافظ بول کر میں اپنے گھر کے لیے نکل پڑا تھا، مگر دماغ میں امی کی باتیں سوار تھیں۔ اس کے بازو میں تمہاری انگلیاں چھپ گئی ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا، کچھ لیتے ہوئے آنا۔ اچانک ہی میری نظر ایک ریسٹورنٹ پر گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنی گاڑی وہاں موڑ لی تھی۔ نہ میں اپنی ماں کی بات نظر انداز کر سکتا تھا اور نہ ہی عائشہ کی تکلیف مجھ سے نظر انداز ہوتی تھی، چاہے میں کتنا بھی اس کو سنا لوں، اس سے نفرت جتاؤں، اسے پسند نہ کروں، اس سے دوری بنائے رکھوں، لیکن ایک عجیب سا خلا میرے دل میں رہتا تھا کہ اگر اس کو رلاؤں گا تو تکلیف مجھے بھی ملے گی۔ گاڑی سے اتر کر میں نے فوراً اس کے لیے بریانی اور اس کی پسند کا برگر وغیرہ خریدا تھا اور واپس گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔
ارادہ کوئی ایک چھوٹا بریسلٹ لینے کا بھی تھا، مگر میں نے اب گاڑی ایک میڈیکل سٹور پر روکی تھی اور نشانات جانے کی دوائی لی تھی۔ عائشہ ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن اسے اپنی خوبصورتی بہت عزیز تھی، اور مجھے معلوم تھا اگر وہ نشان نہیں گیا وہ بہت روئے گی۔ اس لیے میں اچھی دوائی لے کر گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی پورچ میں روکی تھی اور سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی میں دروازے پر دستک دیتا جب اندر سے اس کی روتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ اے خاتم النبیین کے مالک، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے پاک پروردگار، اے دو جہاں کے رب، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، میں جانتی ہوں تو بڑا کریم ہے، میں تیرے آگے بے بس اور شرمندہ ہوں۔ اے مالک، میں جو کام کر رہی ہوں مجھے معاف کر دے۔ میں جانتی ہوں میں اپنے شوہر اپنی ساس دونوں کو دھوکہ دے رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی پیار کی بھوکی ہوں۔ چاہتی ہوں میرا شوہر مجھے اسی طرح چاہے جیسے بیویوں کو چاہا جاتا ہے، لیکن میرا شوہر میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ تعالیٰ، میری مشکلات کو آسان کر دے، میں وہ کروں جو میرا دل چاہے، اور اگر اس میں سکون ہے تو اس کے لیے تو راستہ دے دے۔ میں اپنی بڑی امی اور اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، لیکن میں کیا کروں، میں بہت بے بس محسوس کر رہی ہوں۔ اے میرے رب، مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ میرے شوہر نے زندگی کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، اپنا پورا بچپن محنت میں گزار دیا۔ میں جانتی ہوں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اپنی نفرت میں مجھے توڑ رہے ہیں۔ میں ٹوٹنا نہیں چاہتی میرے رب، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، میں بھی محبت چاہتی ہوں، لیکن میری محبت کوئی دیکھتا کیوں نہیں؟ کسی کو میری محبت سے فرق کیوں نہیں پڑتا؟ یا اللہ، میری مشکلات کو آسان کیوں نہیں کرتا؟ یا اللہ وہ اب دھیمی سی آواز میں دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیر چکی تھی، لیکن میرا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ آخر کو وہ کہنا کیا چاہتی تھی؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی شامل ہو گیا تھا؟ بے شک مجھے وہ پسند نہیں تھی، ہم دونوں کے درمیان لاکھ دوری تھی، لیکن وہ میری بیوی تھی، میرے نکاح میں تھی، اس پر لازم تھا وہ اس نکاح کی عزت کرتی، اس نکاح کو سنبھال کر رکھتی۔ ایسے کیسے وہ مجھے دھوکہ دے سکتی تھی؟ لیکن حقیقت مجھے معلوم نہیں تھی، اس لیے میں نے کسی بھی طرح کا الزام اس پر نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور دروازے پر دستک دی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا تھا، سامنے وہ گھبرائی گھبرائی کھڑی ہوئی تھی۔ یقیناً اسے یہی احساس ہو رہا ہوگا اور کہ میں باتیں سن چکا ہوں۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے اس کی طرف کھانے کا پیکٹ اور وہ مرہم بڑھایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، امی بتا رہی ہیں تمہارے بازو پر نشان آ گئے ہیں، اتنا بھی انسان کو نازک نہیں ہونا چاہیے۔ خیر یہ لگا لو، 2 دن میں نشان چلا جائے گا، اور پڑھائی میں دل لگاؤ، فضول چیزوں سے پرہیز کرو، سمجھ آئی؟ اور ہاں، کھانا کھا لینا، حرام کی کمائی نہیں ہے، میں میری بہت محنت مشقت سے کماتا ہوں، احساس کیا کرو۔ یہ کہہ کر میں ٹھہرا نہیں تھا، اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں اسی کے ساتھ لگتا چلا گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ دردناک لمحات آنے لگے تھے جس کے بارے میں سوچتے ہوئے میری روح کانپ جاتی تھی۔ میں دھیرے دھیرے دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتا چلا گیا، دل و دماغ 12 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ میں ایک عام لڑکا تھا جو ایک پٹرول پمپ پر کام کرتا تھا۔ یہ نوکری مجھے بہت مشکلوں سے ملی تھی، ماموں کی بدولت، ورنہ آج بھی میں لوگوں کے گھروں کی چاکری کر رہا ہوتا یا پھر فیکٹری میں دھکے کھا رہا ہوتا۔ شروع میں مجھے لگا تھا مجھے بہت بڑی نوکری مل گئی ہے، آخر کو یہ لوگ مجھے مہینے کے 20,000 روپے دے رہے تھے۔
یہ رقم میرے لیے بہت زیادہ تھی، گھر کے تمام خرچے نکل جاتے تھے، امی جان کے کپڑے آ جاتے تھے، میری اپنی ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن 2 دن بعد ہی جو ضلالت میرے ساتھ ہونا شروع ہوئی تھی، اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہاں پر سب کے سب مالک تھے اور ایک میں نوکر کم عمر ہونے کی وجہ سے مجھ پر ہی اپنا سب روب جھاڑتے تھے۔ میں اپنا کام کرنے کی بجائے ہمیشہ ان سے ہی مجھ سے اپنا کام کروایا جاتا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی اور کھانا کھانے کے لیے ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ ابھی پہلا نوالا میرے منہ میں ہی گیا تھا جب اچانک ایک لڑکے نے آ کر میری گدی پر زور سے تھپڑ مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کس کی اجازت سے تم کھانا کھانے کے لیے یہاں پر آئے ہو؟ یہ وقت ہمارا کھانا کھانے کا ہوتا ہے، اگر تم یہاں پر ہوگے تو پٹرول پمپ پر کون ہوگا؟ جاؤ اور اپنا کام کرو۔ میں نے محض ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور بنا کچھ بھی کہے کھانا چھوڑ کر اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آج مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن مجھ سے بڑے عہدیدار ہمیشہ ہی ایسا کرتے تھے۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ابھی میں کھڑا ہی ہوا تھا جب گاڑیاں آنا شروع ہو گئی تھی اور میں خاموشی سے پٹرول ڈالنا شروع ہو گیا تھا، جب اچانک پٹرول پمپ کا مالک آ گیا تھا۔ شاید وہ مجھے جانتا تھا، مجھے وہاں کے دوسرے عہدیداروں نے جواب دے دی تھی۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا میرے پاس آ ہی گئے تھے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا وہ کون ہیں، بس خاموشی سے میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا جب اچانک انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے بولے، یہ وقت کھانا کھانے کے لیے ہوتا ہے، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، یعنی یہ سائیڈ کھانا کھائے گی اور وہ سب کام کریں گے، پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، دراصل سب کھانا کھا رہے ہیں تو یہاں پر کسی کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی سب کھانا تناول کر لیں گے، پھر میں بھی کھا لوں گا۔ آپ کون ہو؟ میری بات سن کر وہ بولے، لیکن اصول یہ نہیں ہے، میں نے ان سب چیزوں کے لیے ایک اصول بنایا ہے، ایسے کیسے تم کھانا چھوڑ کر یہاں کام کر رہے ہو اور باقی آرام؟ ابھی دیکھتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا اور فوراً سے بولا، صاحب آپ ہو کون؟ کون سا اصول اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ نرمی سے بولے، اس پٹرول پمپ کا مالک ہوں۔ خیر ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اسی طرف چلے گئے تھے جہاں پر سب بیٹھے گپیں لگا رہے تھے۔ اور جیسے ہی پہنچے، انہوں نے شاید ان سب کو ڈانٹا تھا یا پھر نکال دینے کی دھمکی دی تھی کہ 5 سیکنڈ میں تمام لوگ اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے اور ایک دوسرے لڑکے نے مجھے کھانا کھانے کے لیے بولا تھا۔ میں بنا کچھ بھی کہے اندر آ گیا تھا۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ یہاں کے مالک کا آفس تھا۔ میں بنا کچھ بھی کہے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہاں پر کب سے کام کر رہے ہو؟ چند لمحے کے لیے میں گڑبڑا سا گیا اور پھر سر جھکا کر بولا، 1 مہینہ ہو چکا ہے، یہاں کے مینیجر نے مجھے نوکری دی ہے، آپ کو نہیں پتہ کیا؟ میری بات سن کر وہ بولے، ان سب چیزوں کا دھیان میں نہیں، وہی رکھتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ سب تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں؟ تم پیچھے رہ جاتے ہو اور یہ سب کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں؟ سچ سچ بتانا۔ دیکھو میں تمہیں کچھ بھی نہیں بولوں گا، تم مجھے کافی اچھے بچے لگ رہے ہو، اور عمر کیا ہے تمہاری؟ ان باتوں سن کر میں بولا، میں یہاں سے سب سے چھوٹا ہوں، اس لیے مجھ پر سب حکم چلاتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو کوئی مجھ پر حکم نہیں چلا پائے گا۔ صاحب مجھے آپ نوکری سے نہیں نکالنا، میں بہت اچھا کام کرتا ہوں، آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور نرمی سے بولے تھے کہ تم جیسے
محنتی لوگ مجھے بہت پسند ہیں۔ کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو مجھے اس نمبر پر رابطہ کرنا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اور بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ مجھے اب تھوڑی سی بے چینی ہوئی تھی۔ ٹفن میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص یہاں انسان نہیں بلکہ اس جگہ کا مالک تھا۔ میں اس کے ساتھ بالکل بھی بدتمیزی سے پیش نہیں آ سکتا تھا، اس لیے نرمی سے بولا، ابو کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک امی ہے اور ایک کزن ہے، چاچو کی بیٹی، اس کے بھی امی ابو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کی ذمہ داری بھی میرے ہی سر پر ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، دیکھنا تم ایک دن تم بہت زیادہ کامیاب ہو جاؤ گے، بس اسی طرح لوگوں کی مدد کرنا سیکھو اور ہمیشہ کام میں محنت کرو۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں بہت کچھ ملتا ہے، باقی رب العالمین تمہارا بھلا کرے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اوجھل ہو گیا، جبکہ میں تھوڑا سا بے چین ہو گیا تھا۔ آخر یہ شخص مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہوا ہے؟ کیا میں محنتی ہوں یا پھر کوئی اور بات چیت ہے؟ فی الحال میں نے دھیان دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر گیا۔ پورا دن کسی نے میرے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی نہ کی، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اگلا دن میرے لیے کتنا کٹھن ثابت ہونے والا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے امی کو خدا حافظ بول کر میں کام پر آ گیا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سنبھال لی تھی جب دو ورکر اچانک میرے پاس چلے آئے اور مجھے بلا وجہ 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ میں حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگا تھا، جب ایک نے غصے سے میرا ہاتھ مروڑا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بہت شوق ہے نا مالک کی نظروں میں اچھا بننے کا؟ جبھی تم نے ہم سب کو کل ذلیل کروایا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے میری اور اس کی نوکری کل چلی جاتی تو ہم تمہارے وہ اشر کرتے جس کے بارے میں تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہاں پر اگر کام کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کام کرنا ہوگا۔ اپنا نام بنانے کے چکر میں اگر تم نے ہمارا نام ڈبونے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ ہم وہ کریں گے جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلے گئے تھے، جبکہ میرا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ انسان غریب ہو، لاچار ہو، لیکن بے بس نہ ہو۔ آج مجھے اپنا آپ بہت بے بس لگا تھا۔ یہ میری کوئی 6 7ویں نوکری تھی اور میں اس نوکری کو کسی بھی حال میں گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے ہر ایک کا ظلم خاموشی سے برداشت کر رہا تھا، لیکن ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے اور اس ایک وقت کے بعد اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی آج ہونے والا تھا۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو کر اپنا کام کرنے لگا تھا۔ چند لمحے بعد ایک گاڑی آئی تھی، دیکھنے میں بہت ہی حسین اور بڑی گاڑی لگ رہی تھی۔ دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ کافی رئیس آدمی کی گاڑی ہے۔ اس نے مجھ سے ٹنکی فل کروانے کا بولا۔ میں خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ آدمی باہر آ چکا تھا۔ ابھی میں کام کر ہی رہا تھا جب اچانک میرا ہاتھ ڈگمگایا تھا اور تھوڑا سا تیل باہر گر گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنا آپ سنبھال کر پوری ٹنکی فل کر ڈالی تھی۔ ابھی میں پلٹا ہی تھا جب اچانک اس آدمی نے قریب آ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ چہرے پر رسید کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں زمین پر گر گیا تھا۔ میں کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی اس نے ایک 10 روپے کا نوٹ نکال کر میرے منہ پر پھینکا تھا اور غصے سے بولا، یہ اوقات ہے تم لوگوں کی، کام کرنا آتا نہیں ہے، نوکری پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ 10 روپے میری گاڑی کا صدقہ ہے، کام چور کہیں کے۔ سب پتہ ہے تم لوگوں کے یہ حربے ہوتے ہیں پیٹرول بچانے کے، مگر میں بھی تم جیسے لوگوں کو سیدھا کرنا جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بندہ پیسے کے شیر دیکھ کر چلا گیا تھا، جبکہ میں بالکل بت کی مانند زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ پاس کھڑے ورکر مجھے دیکھ کر ہنسی اڑا رہے تھے۔ مجھے بے حد افسوس ہونے لگا تھا کہ آج کا معاشرہ کتنا خراب ہو چکا ہے۔ کسی کو کسی انسان کا احساس نہیں۔ اگر کوئی اس طرح آپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے تو آپ کے ساتھیوں کو چاہیے
کہ وہ آپ کی مدد کریں، آپ کے حق میں کھڑے ہو جائیں، اگلے کو منع کر دیں کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں آج کے دور میں ایک دوسروں کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یعنی بہت اچھا ہوا ہے، ہماری من کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ کچھ دیر میں زمین پر ہی بیٹھا رہا تھا اور پھر خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ارادہ کام چھوڑ کر جانے کا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی فی الحال مجھے کام کرنا تھا، پورا دن میرا بہت ہی زیادہ بوجھل، اور ساتھ گھر بھی آ گیا تھا۔ امی رو رہی تھی، انتظار بھی کر رہی تھی۔ میں نے بنا کوئی سوچے سمجھے ان کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ میری امی بری طرح سے بوکھلا گئی۔ میں فوراً سے بولا، مجھے آپ ٹائر کی دکان کھول کر دیں۔ میں مانتا ہوں ہمارا نقصان ہوگا، شروع میں پیسہ لگے گا، لیکن امی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو میں بالکل بھی مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے 2 سال اس پر کام بہت زیادہ کیا ہوا ہے۔ مجھے اب یقین ہے اگر میں یہ کام شروع کروں گا مجھے کامیابی مل جائے گی۔ میری بات سن کر امی بولی، میں اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں دکان جمانے کے لیے؟ ہر شخص کو پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ابا بھی نہیں ہے تمہارے کہ وہ کوئی بندوبست کر دیں۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ اپنا زیور بیچ دیں، مجھے نوکری نہیں کرنی، مجھے اپنا کاروبار کرنا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے ڈبل زیور بنوا کر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ بولی، سب میں نے تمہارے آنے والے کل کے لیے اور سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ جو کچھ عائشہ کے لیے رکھا ہے، کچھ تمہاری بیوی کے لیے رکھا ہے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، بھاڑ میں گئی عائشہ اور بھاڑ میں گئی میری بیوی، مجھے ابھی صرف اور صرف کاروبار میں پیسہ لگانا ہے۔ اگر میں کاروبار میں پیسہ لگاؤں گا تو ڈبل بھی سامان بن سکتا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے اس کام کا بہت ایکسپیرینس ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر بولی، ہم تمہارے ماموں سے اس بات کا تذکرہ کروں گی، ہم دونوں بیٹھ کر فیصلہ لیں گے۔ ابھی تم جذباتی ہو رہے ہو، تھوڑا بہت دماغ سے سوچو۔ لیکن میں ایک بار پھر غصے میں آ گیا تھا اور جھنجھلا کر بولا، ماموں کچھ نہیں کر سکتے، ماموں صرف اور صرف مجھے گھٹیا جگہوں پر نوکری پر لگوا سکتے ہیں، اسے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئی میرا روتا ہوا چہرہ اور میرا جذباتی پن؟ میری ماں راضی ہو گئی تھی دیکھ، آخر کو میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، میرے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے دوسرے دن ہی امی کے ساتھ زیور بیچنے چلا گیا تھا۔ وہ زیور تقریباً کوئی 2.5 لاکھ روپے کا فروخت ہوا تھا۔ اس کے ذریعے میں نے ایک چھوٹی سی کرائے پر دکان بڑھ لی تھی اور سامان ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن اپنی ماں کے پیسوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، میرے کام میں بہتری آنا شروع ہو گئی تھی۔ شروع کے دن مندی بھی رہی تھی، لیکن میں یہ سب سن کر خاموش رہی تھی، اور پھر بولی، میں تمہارے ماموں سے اس بات کا تذکرہ کر لوں گی اور ہم دونوں بیٹھ کر فیصلہ بھی کر لیں گے۔ ابھی تم جذباتی ہو، تھوڑا سا دل و دماغ سے سوچو۔ لیکن میں ایک بار پھر غصے میں آ گیا تھا اور جھنجھلا کر بولا، ماموں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ماموں صرف اور صرف مجھے گھٹیا جگہوں پر نوکری لگوا کر دے سکتے ہیں، اسے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آئی میرا روتا چہرہ اور میرا جذباتی پن دیکھ میری ماں راضی ہو گئی تھی، آخر کو میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں نے دوسرے ہی دن امی کے ساتھ زیور بیچنے کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ زیور تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا فروخت ہوا تھا۔ اسی کے ذریعے میں نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی تھی اور سامان ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا، مر جاؤں گا لیکن اپنی ماں کے پیسوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، ڈھلنے لگا تھا، میرے کام میں بہتری آنا شروع ہو گئی تھی۔ شروع کے دن مندی تھی، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا
میں اچھا اور طریقے سے کام کرتا ہوں، کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ لوگ میرے پاس آنے لگ گئے تھے۔ روڈ پر دکان ہونے کی وجہ سے میں نظروں میں آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن میرے پاس اس کام کا ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا۔ مجھ سے پٹرول پمپ کے مالک نے رابطہ کیا تھا، مگر میں نے ان سے کوئی خاص دلچسپی نہیں کی تھی، کوئی بات چیت نہیں کی۔ مجھے پتہ تھا وہ بھی صرف مجھے یہی سمجھائیں گے کہ یہ سب بند کر دو، واپس اپنی جگہ پر آ جاؤ۔ لیکن میں فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ میں نے اس چھوٹی سی دکان کو بڑی دکان میں منتقل کر لیا تھا، اور اسی دکان کو آگے 2 سال کے بعد خرید لیا تھا۔ اب کام کو میں نے بڑھا لیا تھا اور 2 لڑکے بھی رکھ لیے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ اب میرا ارادہ اس دکان کو شو روم کی شکل میں ڈھالنے کا تھا، لیکن اس کام کے لیے مجھے بڑی انویسٹمنٹ چاہیے تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں۔ ماموں سے بات کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ تمہاری دکان اچھی چل رہی ہے، تم مہینے کے لاکھوں میں اب کما رہے ہو، تمہیں شو روم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میں جانتا تھا کہ اگر میرا شو روم ہو گیا، لوگ مجھ سے خود ٹائر خریدیں گے اور میرا کام بڑھ جائے گا۔ کچھ وقت بعد میں گاڑیوں کا شو روم بھی کروں گا۔ میرا دماغ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے پٹرول پمپ کے مالک سے رابطہ کیا تھا۔ میں ان کو انویسٹر بنا کر اپنی دنیا سجانا چاہتا تھا۔ میں ان کا کارڈ لے کر ان کے آفس پہنچ گیا۔ دل بہت گھبراتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان میں ہمت آ جائے تو رب العالمین بھی آپ کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں اب بڑا ہو چکا تھا، سمجھدار ہو چکا تھا۔ جسامت ہر شے بڑھ چکی تھی۔ میں وہاں پہنچا، مجھے انتظار کے لیے بٹھا دیا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مجھے اجازت ملی میں اندر جاؤں۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس آدمی نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا۔ میں بنا ہچکچائے انہیں گلے سے لگا لیا تھا اور انہیں بتایا کہ میں کون ہوں، جبکہ وہ خوش دلی سے بولے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے تم کون ہو اور تم نے کہاں سے شروعات کی تھی۔ مجھے پہلے ہی علم تھا کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور بڑے سے بڑا کام کرو گے۔ بتاؤ آج میری کیا ضرورت پڑی ہے جو تم نے مجھ سے رابطہ کیا ہے؟ حالانکہ جب تم نے نوکری چھوڑی تھی میں نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب بتاؤ کیا کام ہے؟ میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ مجھے تم جیسے محنتی لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، کیونکہ میں نے بھی یہ مقام بہت محنت کے بعد حاصل کیا ہے۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں بات کہاں سے شروع کروں، لیکن میں نے بنا کچھ بھی کہے گھر پر لکھی ہوئی اپلیکیشن ان کے سامنے رکھی تھی۔ چند لمحے تک وہ اپلیکیشن کو وہ دیکھتے رہے اور پھر بولے، تمہارا آئیڈیا بہت اچھا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ کام کرے گا۔ میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کوئی ایسا ہی بزنس پرپوزل چاہیے تھا، لیکن مجھے تم بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو۔ میں نے دھیرے دھیرے انہیں اپنا پلان سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً ہماری میٹنگ 1.5 گھنٹے تک چلی تھی اور پھر انہوں نے مجھ سے ڈیل ڈن کی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں نے جگہ دیکھ لی تھی جو اس آدمی نے خریدی تھی اور پھر کام شروع کر دیا گیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور 1.5 سال کے بعد جو میں 30% کا پارٹنر تھا 80% کا پارٹنر بن گیا تھا، اور وہ صرف 20%۔ مزید 3 سال گزر گئے اور میں اس شو روم کا مالک بن چکا تھا۔ زندگی اچانک سے اتنی تبدیل ہو جائے گی میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اور پھر اچانک اماں نے بم پھوڑا تھا کہ تمہاری شادی میں عائشہ سے کرواؤں گی اور وہی میرے گھر کی بہو بنے گی۔ جب سے وہ ہمارے گھر میں چلی آئی ہے ہمارے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ میں اس وقت بہت زیادہ ناراض ہوا تھا کہ میں نے اسے کبھی اس نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ وہ میرے لیے بہنوں کے جیسی ہے۔ آپ ایسا کیسے سوچ بھی سکتی ہیں؟ لیکن امی کا کہنا تھا کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، تم اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہو گے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔
چپ رہتی ہے، تمہاری عزت کرتی ہے. تمہیں ایک ایسی ہی لڑکی چاہیے جو تمہیں سمجھے اور تمہاری محبت کو جانتی ہو. جتنی تکلیفیں برداشت کر کے تم نے اس مقام کو حاصل کیا ہے، ایک ایسی لڑکی تمہاری زندگی میں شامل ہونی چاہیے جو تمہاری محنت کی عزت کرے. میں بہت زیادہ ناراض ہوا تھا، لیکن ماں کو نہ کبھی انکار کر پایا ہوں نہ انکار کر سکا تھا. میں نے امی کے لیے عائشہ سے نکاح کر دیا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ جس طرح میں نے تعلیم حاصل نہیں کی اس طرح عائشہ کے ساتھ نہ ہو. وہ پڑھ لکھ کر ایک بہتر انسان بنے. اگر نوکری کرنا چاہے وہ بھی کر سکتی ہے، جو کرنا چاہے وہ بھی کر سکتی ہے. میں اس کا ساتھ دوں گا. لیکن اسے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. گھر کا کام، گھریلو باتیں اور اس کے فیشن ختم ہی نہیں ہوتے تھے. اور آج جو باتیں میں نے اس کی سنی تھی اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے. یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ کسی نہ کسی چکر میں ضرور تھی، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اب مجھ پر کیسی قیامت برپا ہونے والی ہے. رات بھر اسی سوچ میں گزر گئی تھی. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا. میں ہمیشہ کی طرح کام پر چلا گیا تھا. ابھی مجھے آفس میں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب مجھے میرے مینیجر کی کال آئی تھی. سر، وہ صاحب آئے ہیں جن کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا. وہی آپ کے کیریئر کی سب سے بڑی سیڑھی. میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر چپ چاپ کھڑا ہوا تھا. دراز کھول کر وہیں نوٹ نکالا تھا جو آج بھی میرے پاس موجود تھا. میں باہر آیا. سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی کھڑا تھا جس نے اس روز میرے چہرے پر تھپڑ مارا تھا اور میرے منہ پر 10 روپے کا نوٹ مار کر بولا تھا، تمہاری اوقات یہی ہے. اس کے پاس ایک پرانی سی گاڑی تھی اور وہ بھی کافی پریشان سا کھڑا ہوا تھا، ماتھے پر بال، چہرہ پسینے سے تر. اس وقت میں سوٹ میں تھا. کوئی بھی ہم دونوں کے درمیان فرق دیکھ سکتا تھا. نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں نمی آئی جب میں نے اپنے پٹرول پمپ کے مالک کے ساتھ ڈیل کی تھی. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے اس آدمی کی تصویر نکال کر دی تھی. میں نے اپنے تمام ورکرز کو دکھائی تھی کہ کبھی بھی زندگی میں یہ شخص ہمارے شو روم پر آئے تو مجھ سے ضرور ملاقات کروانا. میں نے قریب آ کر بنا کچھ بھی کہے اس کی طرف 10 روپے بڑھا دیے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پہچانا مجھے؟ میں کون ہوں؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا. شاید وہ مجھے بالکل بھی نہیں پہچانا تھا. میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، میں وہی لڑکا ہوں جس کے چہرے پر آپ نے تھپڑ مار کر اس کو اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے. الحمدللہ، آج آپ میری اوقات کو دیکھ لیں. یہ شو روم میرا ہے، اس میں کوئی پارٹنر نہیں. ان سب چیزوں کا میں اکیلا مالک ہوں. آپ کی ایک معمولی انسان ہیں. ویسے بڑی حسین گاڑی تھی آپ کے پاس، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اس شخص میرے سامنے زمین پر بیٹھ گیا تھا. میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا تھا. اچانک سے ان صاحب کو ہوا کیا ہے، وہ روتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو، خدارا مجھے معاف کر دیں. میں تباہ و برباد ہو گیا ہوں. اس دن تم سے بدتمیزی کر کے جب میں لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا تو میرا سب کچھ لٹ چکا تھا. میرا بزنس ہی پر میرے سکے بھائی نے قبضہ کر لیا. میرے حصے میں کچھ نہ بچا. ماں باپ، ایک چھوٹا سا گھر اور یہ گاڑی. میں روڈ پر آ چکا ہوں. میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں. خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. مجھے ہر روز اس بات کا احساس ہوتا تھا. میں نے اس بچے کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی اسے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ تم مجھ سے کمتر ہو اور میں تم سے بدتر ہوں. تبھی سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. اس کی بات سن کر میں بالکل سن ہو گیا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے میرے اللہ نے انصاف کر دیا ہو. میں نے بنا کچھ بھی کہے انہیں اٹھا لیا اور انہیں لے کر اندر لے کر چلا گیا تھا. اچھے طریقے سے انہیں پانی وغیرہ پلا کر ان کا مسئلہ پوچھا تھا.
لیکن ایک لمحے کے لیے میرا دل بھی خوش ہوا تھا، مگر اب ان کی باتیں سن کر میں اداس ہو گیا۔ میں نے ان سے مدد کرنے کے لیے بولا تھا، لیکن وہ بس مجھ سے معافی مانگ کر چلے گئے تھے۔ میں خوش تھا، مطمئن تھا، ارادہ تھا آج گھر جا کر سب ٹھیک کر لوں گا، عائشہ سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ شاید بلا وجہ میں اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہوا آیا ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بڑے عذاب سے نہ گزاریں، کہیں میں اس کے لیے دل آزاری کا سبب تو نہیں بن رہا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میری آنکھوں کے سامنے کیا آئے گا۔ میں گھر پہنچا تو امی سر پکڑ کر لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کی حالت ایسی دیکھ میں حیران ہوا تھا، اور میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا میری عائشہ ایسا کر سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ قاسم، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، ہوا کیا ہے؟ میں آج رخصتی کی بات کرنے والا تھا، آپ اس طرح سے کیوں بول رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، عائشہ بھاگ گئی تھی، گھر چھوڑ کر ایک لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی، لیکن پھر اس لڑکے نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا۔ وہ واپس آ گئی ہے اور اب اندر بری حالت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ حالانکہ وہ جانتی ہے وہ تمہاری بیوی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ بہت معصوم ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ امی جان کی باتیں سن کر میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ سچ بول رہی ہیں۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا تھا، یعنی وہ دعائیں جو میں نے سنی تھی اور جو میں نے سوچا ہوا تھا وہ غلط نہیں تھا، مگر میں نے کوئی ہارڈ ریئیکشن نہیں دیا تھا۔ امی جان کو صرف اتنا سمجھایا تھا کہ وہ کچی عمر کی ہے، ایسی غلطیاں لڑکیوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن اگر گھر کے مرد انہی کو برا بھلا بولیں، انہی کو کوسیں، انہی کو مارے پیٹیں، یہ ان کی مردانگی نہیں ہوتی۔ مرد کی پہچان اس کی عورت کی عزت سے ہوتی ہے۔ اگر میری بیوی یہ کام کر چکی ہے تو مجھ پر لازم ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کو سمجھاؤں۔ غلطی کی ہے، اس سے ناراض بھی ہوں گا، لیکن آپ اس طرح سے مت بولیں کہ اس نے ہمیں برباد کر دیا یا ہم برباد ہو گئے۔ ہماری بیٹی ہمارے پاس ہے، غلطی میری بھی ہے۔ امی، جب وہ جوان ہوئی اس کا نکاح مجھ سے ہو گیا اور میں اس سے صرف اور صرف سختی برتتا رہا۔ اگر میں اس کے ساتھ نرمی رکھتا، میں اس سے پیار سے ڈیل کرتا، وہ کبھی کسی اور کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں پلٹا ہی تھا جب اچانک ہی میرے قدموں میں بیٹھی تھی، شاید وہ میرے پیچھے کھڑی میری باتیں سن رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے ادا سائیں مجھے معاف کر دیں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں واقعی مجبور ہو گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا میں کیا کروں، اکیلا پن مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اس سے میری بات چیت فیس بک پر ہوئی تھی، لیکن جب میں اس کے پاس پہنچی اس نے مجھے دھتکار کر بھگا دیا۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا میں بری لڑکی ہوں؟ میں نے اس کو سنبھالا تھا، اسے گلے سے لگا کر حوصلہ دیا تھا کہ تم بری لڑکی نہیں ہو، بس تم نے برا کام کیا ہے، تم بھٹک گئی ہو، لیکن اگر تم توبہ کرو، سب بھول جاؤ، تو سب لگتا ہے کہ تم اس نے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس نے میرے سامنے ہی توبہ کی تھی اور وعدہ کر لیا تھا کہ وہ پڑھے گی اور نام بھی روشن کرے گی۔ اس نے مجھے لڑکے کی تصویر بھی دکھائی اور میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی گاڑی والا لڑکا تھا جس نے آ کر میرا گریبان پکڑا تھا۔ میرا دل اندر ہی اندر خوب خوش ہوا تھا کہ جس وجہ سے ہماری عائشہ روئی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے پہلے ہی مار پیٹ رکھا ہے۔ میں نے 2 مہینے بعد اس کے ساتھ رخصتی لے لی تھی۔ امی بہت زیادہ ناراض ہوئی تھیں، لیکن عائشہ ان کے لیے ان کی بیٹیوں کے جیسی تھی، اس لیے وہ سب بھول گئی تھیں اور اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو اسے معاف کرنے کی طاقت رکھیں۔
بے شک اسے اپنی زندگی میں شامل نہ کریں، لیکن اس کو معاف کر دیں۔ معاف کرنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص بھی اس تکلیف اور دکھ سے باہر آ جاتا ہے جس سے وہ گزرا ہے۔ اور اپنی بیٹیوں کو رحم کی نظروں سے دیکھیں۔ غلطی ہر ایک انسان سے ہو جاتی ہے۔ اگر غلطی بیٹی سے ہو رہی ہے تو اسے بھی انسانوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں۔ وہ کوئی جانور نہیں ہے جسے مارا پیٹا جائے کہ تم نے ایسی غلطی کیوں کی، بلکہ اس کو سمجھایا جائے کہ ہاں تم نے غلط کیا، لیکن تم اس غلطی کو سدھار بھی سکتی ہو۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، بس ان کو سمجھنے والا انسان ملنا چاہیے۔ میں بس آپ سے یہی کہوں گا کہ مرد کی مردانگی عورت پر ظلم کرنا نہیں ہوتی، بلکہ مرد کی مردانگی عورت کا ساتھ دینا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔